अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी जब पास हो जाती है उसके बाद आपने ओथ देनी होती है, यानी कि खुरामिंतो देनी होती है, और उस वक्त आपने अपना एक नाम तजवीज करना होता है जो कि आपको नतारियो या रजिस्ट्रो सिविल वाले भी तजवीज करते हैं। उस वक्त कौन सी ये गलती है जो आपने नहीं करनी, जिसकी वजह से कुछ दोस्तों को परेशानी का सामना करना पड़ा एयरपोर्ट पे, और मेरे खास दोस्त हैं जिनके साथ ये पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको प्रोवाइड करने का मकसद यही है कि आपने इन गलतियों से बचना है ताकि आप फ्यूचर में प्रॉब्लम से बच सकें। तो इस पे मैं डिटेल से बात करूंगा। उसके बाद स्पेन में अगर आपने मैरिज की है, यानी कि पेपर मैरिज की है, उसके बाद अपने ओरिजिनल बीवी बच्चों को अब आपने स्पेन में बुलवाना है या यूरोप में बुलवाना है, तो उसका क्या तरीकाकार है। काफी दोस्त परेशान है, काफी कमेंट आ रहे हैं, काफी देर से मैं इग्नोर कर रहा था, लेकिन इस पे बात करेंगे। कुछ दोस्तों ने, कुछ लोगों ने ये काम किया है, उनके एक्सपीरियंस की बेस पे मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा और आपने ये गौर से सुननी है। उसके बाद बैंक ऑफ स्पेन की तरफ से कुछ नई कार्रवाइयां की गई हैं। आपके बैंक अकाउंट्स की तरफ से जो है अहम अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफी अहम इन्फॉर्मेशन और न्यूज है, ये भी आपने गौर से सुननी है। उसके बाद बगैर कहीं गए आप किस तरह से अपना रेंटा डिक्लेयर करवा सकते हैं बगैर भी पे किए, तो इस पे मैं बात करूंगा। वीडियो के आखिर में आपको अहम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। यहां पे आपको बताता चलूं कि आज की जो वीडियो है काफी अहम है, काफी अहम न्यूज इन्फॉर्मेशन है, गौर से सुननी है और तमाम चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली सोचना है, क्योंकि ये काफी चीजें अहम है जो कि आप पे इफेक्ट पड़ सकता है यहाँ पे स्पेन में रहते हुए। उसके बाद मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा कि जब आप पूरी न्यूज, पूरी इन्फॉर्मेशन सुनते हैं तो सही आपको समझ आती है। जब आप अधूरी सुनते हैं और मुझे बाद में उसी से रिलेटेड कमेंट करते हैं तो मुझे जो है वो काफी ज्यादा हैरानगी आती है कि इसी इन्फॉर्मेशन में मैंने वीडियो में बात की है जो ये मुझसे पूछ रहे हैं। तो इसके साथ आपको ये बताता चलूं वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले कि कौन सा लिंक आज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जिसको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। ये जो लिंक है आपको मैं प्रोवाइड करूंगा बैंक ऑफ स्पेन की तरफ से जो नई कार्रवाई है, इसका लिंक आपको मिलेगा, ये आपने खुद क्लिक करके रीड कर लेना है ताकि आपको सही तौर पे समझ आ सके। तो वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है, जो दोस्त नए हैं इस चैनल पे, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियो आप तक बार बार पहुंच सकें। तो सबसे पहले जो बात करूंगा मैं वो है स्पेन नेशनलिटी पास और नया नाम जो आपको तजवीज किया जाता है, जो आपने रखना होता है, उसमें कौन सी गलती है जो आपने नहीं करनी और कौन सी गलती है जो चंद एक दोस्तों ने की और मेरे करीबी दोस्त ने भी वो गलती की जिसकी वजह से उसको एयरपोर्ट में परेशानी का सामना करना पड़ा। अब वो परेशानी क्या थी और क्या गलती थी उस पर बात करते हैं। हुआ कुछ इस तरह कि जब वो रजिस्ट्रो सिविल गया अपना ओथ देने, यानी कि खुरामिंतो देने, तो वहां पे जाहिर है उन्होंने अपना नाम तजवीज करना था। उनका नाम मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद असगर एक बंदे का नाम है, और अब मसला यहाँ पे क्या था कि ऑलरेडी उनके जो बच्चे थे दो, वो यहीं पे पैदा हुए थे और उनको उनसे पहले नेशनलिटी मिल चुकी थी। अब यहाँ पे उनका जो नाम था वो मोहम्मद था और उनकी जो अपलीदो थी वो असगर थी। अब बच्चों के नामों के साथ उन्होंने ऑलरेडी अपना असगर लगा लिया था और उसके बाद उनको नेशनलिटी बच्चों को मिल चुकी थी, क्योंकि वो यहाँ पे पैदा हुए थे, इस वजह से उनको वालिद से भी पहले नेशनलिटी मिल गई। अब ये आपने गौर से चीजें समझनी है ताकि आने वाले वक्त में आपसे ये गलती ना हो, आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। अब हुआ क्या, अब वो रजिस्ट्रो सिविल गए, उन्होंने कहा है कि आपका जो पहले नाम है मोहम्मद और आपकी अपलीदो है असगर, तो अब आपके क्योंकि वालिदैन की अपलीदो आपके साथ लगेगी, इस वजह से आपका नाम ही हम यूज करेंगे आपके नई नेशनलिटी के डॉक्यूमेंट में। अब उन्होंने क्या किया कि उनका जो नाम था मोहम्मद, अपलीदो थी असगर, असगर उन्होंने खत्म कर दी और उनके जो वालिद का पहला नाम था वो पहली अपलीदो बना दी और दूसरी अपलीदो उनकी वालिदा की जो अपलीदो थी वो बना दी। अब यहां भी मसला क्या बना कि उनके बच्चों के नामों के साथ ऑलरेडी असगर लगा हुआ था, लेकिन उनके जो डॉक्यूमेंट बने, दनी बनी और पासपोर्ट बना,
اس میں ان کا اصغر اڑ گیا اور ان کا جو نام تھا محمد وہ رہا. پہلی اپلیدو ان کے والد کی اور دوسری اپلیدو ان کی والدہ کی نام کی لگ گئی. اسی پہ ان کو دینی مل گیا اور اسی پہ ان کو پاسپورٹ مل گیا اسپین والا. اور پہلی مرتبہ ریسنٹلی آج سے چند مہینے پہلے وہ بارسلونا ایئرپورٹ کو یوز کرتے ہوئے پاکستان جانے لگے تو ان کو وہاں پہ پولیسیا نیشنل نے کہا کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کی اپلیدو اصغر لگی ہوئی اور آپ کے پورے نام میں کسی جگہ میں بھی اصغر نہیں ہے، یہ کیا ٹریجڈی ہے. اس طرح تو ہم آپ کو جو ہے اس طرح نہیں جانے دے سکتے. اب یہاں پہ پرابلم کیا بنی، انہوں نے کیا کرنا تھا اصل میں اور کیا کیا. ہوتا کیا ہے، جیسے میرا نام ہے منصب علی، اب میرا پہلے جو نام تھا وہ منصب تھا اور میری اپلیدو علی تھی. میں نے کیا کیا، میں نے اسپین کی نیشنلٹی لیتے وقت منصب علی کو پورے کو اپنا نام بنا لیا اور والد کی اپلیدو کو اور والدہ کی اپلیدو کو یوز کر لیا. لیکن ان کے کیس میں کیا ہوا کہ ان کے کیس میں انہوں نے جو ان کی اپلیدو تھی پہلے ان کو ختم کر دیا. ایسا نہیں کرنا. کیا کرنا ہے، جس طرح میں نے کیا تھا سیم اسی طرح کرنا ہے. منصب پہلے میرا نام تھا، اپلیدو علی تھی. اب میرا پورا نام جو ڈاکومنٹ میں شو ہوتا ہے وہ منصب علی ہوتا ہے اور پہلی اپلیدو جو ہے والد والی اور دوسری اپلیدو والدہ والی یوز ہوتی ہے. تو یہ کریکٹ طریقہ ہے. اگر میرے بچوں کے ساتھ آلریڈی علی لگا بھی ہوگا تو وہ آلریڈی میرے نام کا پارٹ ہے علی، تو اس وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اس دوست کا کیونکہ وہ اصغر ختم ہو چکا تھا تو اس وجہ سے ایئرپورٹ پہ اس کو پرابلم ہوئی. اس نے وہاں پہ سارا ایکسپلین کیا کہ یہ رجسٹر سول والوں کی غلطی ہے. انہوں نے جانے دیا پھر اور انہوں نے کہا جیسے آپ واپس آتے ہیں فوراً اپنی کریکشن کروائیں رجسٹر سول جا کے، ورنہ آپ کو آنے والے وقت میں پرابلم ہوگی. تو اب وہ واپس آ چکے ہیں اور انہوں نے اب اپنا کیس نئے سرے سے رجسٹر سول میں ان پٹ کیا کہ ان کا نام جو ہے وہ کریکٹ کیا جائے اور بچوں کا یا نام جو ہے وہاں سے نکالا جائے یا میرا نام جو ہے اس میں جو ہے وہ اصغر ڈالا جائے. اب یہ تمام سچویشن ہے جو کہ ایک غلطی اس وقت جو ہوئی ہے اس کا اب ان کو لمبے عرصے تک وہ تمام پروسیس کرنا ہوگا جو کہ رجسٹر سول کا ایک لمبا پروسیس ہے، اس سے گزرنا ہوگا. اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین میں پیپر میرج آپ نے کروا لی اور یہاں پہ آپ نے میرڈ سرٹیفکیٹ شو کروایا، لیکن اصل میں آپ کے بیوی بچے تھے، یا یہاں پہ کروانے کے بعد وہ شادی ابھی چل رہی تھی اسپین والی، آپ نے وہاں بھی شادی کروا لی اور وہاں سے اب آپ کے بچے ہیں. تو اس سچویشن میں اب جو یہاں کی آپ نے پیپر میرج کی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. وہاں پہ اب یہاں پہ آپ کو پاسپورٹ بھی مل گیا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ پاسپورٹ شادی بیس پہ ملا ہے. وہ اب کیا کیا جائے کہ آپ کے بیوی بچے جو آپ کی ہوم کنٹری والے ہیں وہ بھی یہاں پہ آ سکیں. اب یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے رسک لینے کی بھی کوشش کی ہے اور کچھ لوگوں کو یہ پرابلم بھی آئی ہے اور ان کے سامنے یہ تمام چیزیں آئی ہیں. ان میرڈ سرٹیفکیٹ آپ کو پتا ہے رجسٹر سول میں رجسٹرڈ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑا ہے. زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہیں، زیادہ تر لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ یورپی یونین کے کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنا کانٹریکٹ چلاتے ہیں، کام کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنے بیوی بچوں کو جو آپ کی ہوم کنٹری والے ہیں وہاں پہ ان کو بلا لیتے ہیں. اور کچھ دوستوں نے ایک اور کام بھی کیا، جن کی صرف بیویاں تھیں، جنہوں نے ابھی شادیاں کی تھیں اور ان کے بچے نہیں تھے، انہوں نے ان کنٹریز میں جا کے کچھ دیر کنٹریکٹ چلانے کے بعد وہاں پہ اپنی بیوی کو وزٹ ویزے پہ بلایا. وزٹ ویزے پہ بلانے کے بعد وہاں سے کیونکہ ان کی یورپی یونین کی لیگل انٹری ہو گئی، وہاں سے ان کو اسپین میں لایا گیا اور یہاں پہ ان کو جو ہے وہ سیتا لینے کے بعد رجسٹر سول میں یہاں پہ ان کے ساتھ اسپین کے قانون کے مطابق شادی کر لی، کیونکہ آپ کے پاس اسپین کی نیشنلٹی ہوتی ہے. پہلی جو پیپر میرج آپ نے کیا وہ ڈیورس ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس کی بیس پہ آپ کو پاسپورٹ مل چکا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آپ نئی شادی کر سکتے ہیں اور نئی شادی کے مطابق آپ اس طرح سے اس کو رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں. کچھ دوستوں نے یہ بھی طریقہ کار کیا، یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سا طریقہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ بینک آف اسپین کی طرف سے ایک نئی کارروائی کی جا رہی ہے. بہت سارے بینک اکاؤنٹس کو بند کیا جا رہا ہے، پاؤز کیا جا رہا ہے، کلوز کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ ٹرانزیکشن کو بلاک کیا جا رہا ہے. اس کی بڑی ریزنز کیا سامنے آ رہی ہیں، بڑی ٹرانزیکشنز، ان نون ٹرانزیکشنز اور افیکٹیو بہت بڑی رقم کو جو ہے وہ ڈپوزٹ کروانا مشین پہ. یہ یاد رکھیں ایک مہینے میں 3,000 یورو سے زیادہ ٹرانزیکشنز آپ نے نہیں کرنی. بے شک 500-600 یورو کروا رہے ہیں، لیکن ایک مہینے میں ٹوٹل جو کوانٹٹی ہے وہ 3,000 یورو سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ویسے بھی بڑی ٹرانسفرز نہ ہوں، ان نون ٹرانسفرز نہ ہو. بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. یہ جو اس سال رینتا ڈکلیئر ہونے جا رہا ہے اس میں اسندے نے کافی نئے
جو ہے وہ قوانین متعارف کروائے اور کافی زیادہ سختی بڑھتی جا رہی ہے. اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور اس طرح کی ٹرانزیکشن سے اجتناب کریں. اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں کہ بغیر کہیں گئے فری آف کاسٹ رینٹ آپ کس طرح ڈکلیئر کروا سکتے ہیں. یہ دوستوں طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں آٹونومو یا پیراسو والوں کے لیے یہ نہیں ہے. یہ انڈیویجولز ہیں جو کہ اپنا انڈیویجول اپنا یا اپنی فیملی کا رینتا ڈکلیئر کروانا چاہتے ہیں. ان کے لیے بہترین جو طریقہ کار ہے وہ ہے ٹیلی فون پہ اپنا رینتا ڈکلیئر کروانا ہے. ٹیلی فون پہ سیتا لیں، سینٹرال میڈڈ جو سندھا ہے وہ آپ کو کال کرے گا. آپ کے تمام کوائفار آئی ڈی ان کے پاس ہوں گے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو پچھلے سال رینتا ڈکلیئر ہوا تھا احتیاطی طور پہ اس کو اپنے پاس رکھ لیں. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے کوڈ پوچھے. کئی مرتبہ میں بھی یہ کروا چکا ہوں. جو آپ اکیلے یا آپ کی فیملی یا اس طرح آپ رینتا ڈکلیئر کرواتے ہیں آٹونومو یا پیراسا نہ ہو آپ کے نام تو اس وقت آپ یہ کروا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس آٹونومو یا پیراسا ہے تو پھر آپ نے کسی خستور کے پاس ہی جا کے اپنا رینتا جو ہے وہ ڈکلیئر کروانا ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا ہر چیز آفیشیل ہوتی ہے، ہر چیز وہ آپ کی ڈیپلی دیکھتے ہیں. آپ نے کوئی چیز ایڈ کروانی ہے، کوئی چیز اس میں سے جاننی ہے، آپ کو ہر چیز جو ہے وہ بہترین طریقے سے سمجھاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا رینتا فری آف کاسٹ 5 منٹ میں وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اور آپ کا ایک ای میل جو آلریڈی ان کے پاس ہوتا ہے، اگر آپ نے پہلے بھی رینتا ڈکلیئر کروایا تو پھر آپ جو ہے وہ اپنے ای میل پہ وہ آپ کو رینتا بھیج دیتے ہیں. آپ اس کا پرنٹ کسی بھی جگہ سے نکال سکتے ہیں. یہ یاد رکھیں جس نے پہلا رینتا ڈکلیئر کروانا ہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے رینتا ڈکلیئر نہ کروائے. وہ لازمی طور پہ فزیکل سیتا لے سندھی کا اور وہاں پہ جا کے اپنا رینتا ڈکلیئر کروائے. تو دوستوں یہ تھی آج کی اہم انفارمیشن نیوز. ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.